رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ یا الہی راستے میں شام کا بازار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ جان کیسے جائے گی در بار تک بنت علی، جان کیسے جائے گی دربار تک بنت علی، سنگ باری چار سو ہے راستہ پرخار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ قاتل اکبر یہ کہتا تھا بتا عابد تیرا، قاتل اکبر یہ کہتا تھا بتا عابد تیرا، کون سا بھائی شفیع ہے احمد مختار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ سر کھلے ہیں فاطمہ زہرا کی قیدی بیٹیاں، سر کھلے ہیں فاطمہ زہرا کی قیدی بیٹیاں، چادروں میں شام کی ہر ایک پردے دار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ رو کے کہتی تھی سکینہ تازیانہ روک لے، رو کے کہتی تھی سکینہ تازیانہ روک لے، شمر مجھ کو مار لے بھائی میرا بیمار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ شمر کہتا تھا ردائے بنت زہرا لوٹ کر، شمر کہتا تھا ردائے بنت زہرا لوٹ کر، میرے ان ہاتھوں میں یہ عباس کی دستار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں توق میں سالار ہے۔ جان اکبر کس طرح عابد گزر کر آ گئے، جان اکبر کس طرح عابد گزر کر آ گئے، ایسی گلیوں سے گزرنا آج بھی دشوار ہے، قافلہ ہے رسیوں میں
ہے زینب ہے شاہ، ہے زینب ہے شاہ، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، گھر سے باہر بینانے والی، گھر سے باہر بینانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر، جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر، قیدی آزاد کرانے والی، قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، علی عابد کو بچانے والی، علی عابد کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، بن کے عباس دکھانے والی، کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، بد بھائی کے سلانے والی، بد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، ننگے سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں، یہ سر پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں، عصر دشمن کو ہلانے والی، سے دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، کوفی اور شامی بھی سارے گئے یہ مان جوہر،
بازاروں میں زینب ہر دنیا کیسے شانی باشا آئی بازاروں میں زینب ہر دنیا کیسے کھانی بانی آئی بازاروں میں زینب آئی بازاروں میں زینب آئی بازاروں میں زینب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ سبحانہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. خداوند متعال اپنی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. اجر رسالت یہی چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہے کہ مودت رکھو، محبت کرو. تو محبت کرنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر اللہ کے قانون کے مطابق جو انہوں نے ہمیں حکم دیا اس کے اوپر کیا ہے عمل کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں. جس طرح امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے وہ ان سے محبت کریں، ان سے پنجتن پاک کے ساتھ محبت کریں. یہی ہمارا فریضہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جا کر یزیدیت کے خلاف احتجاج کیا ہے، کیونکہ اس وقت دین اسلام جو ہے وہ مشکلات میں گرفتار تھا، کیوں دین اسلام کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بچوں، بھتیجوں اور بھائیوں اور انصار کو میدان کربلا میں ان کا نذرانہ پیش کر کے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر دے کر کیا ہے اسلام کو بچایا ہے. اور اگر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں یہ قربانی نہ دیتے تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہ ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ہر ایک چیز کا درس دیا ہے، آزادی کا درس دیا ہے، اور مظلوموں کی حمایت میں کا درس دیا ہے، اور ظالموں سے نفرت کا درس دیا ہے کہ جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف کیا ہے آپ نے اٹھ کھڑا ہونا ہے، احتجاج کرنا ہے. تو یہ ہم عزاداری جلوس یہ جو ہم بجا لاتے ہیں کرتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اور ہم یہی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جلوس نکالتے ہیں، اور مظلوموں کی حمایت میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو مظلومیت کے ساتھ میدان کربلا میں بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا. اور یہی جو ظلم کیا تھا یزید نے اس کے خلاف کیا ہے احتجاج ہے. تو اس احتجاج جہاں بھی کیا ہے ظلم ہو اس کے ساتھ کیا ہے احتجاج ہمارا جاری و ساری رہے گا. امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مظلوموں کی حمایت کرو اور ظالموں سے نفرت کرو. تو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بلیک برن میں کافی سالوں سے کیا ہے یہ انجام ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عزادار امام حسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی حفاظت فرمائے، اور مظلوم فلسطینیوں کی پروردگار عالم مدد فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ظالم ہے پروردگار عالم انہیں نیست و نابود فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیمار سالباں ہے
سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، بیمار سارباں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، ناقے ہیں بے کلاوا، بیمار سارباں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، ناقوں پہ مائیں بہنیں، نیزوں پہ باپ بھائی، آنکھوں پہ مائیں بہنیں، نیزوں پہ باپ بھائی، اور بیڑیوں میں جکڑا سالار ناتواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو، میری پھوپھی کے سر کی چادر کوئی تو لا دو، چادر نہیں فقط یہ تطہیر کا نشان ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی، پاؤں میں آبلے ہیں اور پشت بھی ہے زخمی، جھکڑا ہے توق ایسا گردن لہو لہاں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ، رو رو کے دیکھتے ہیں یہ حالت سکینہ، رخسار بھی ہے نیلے، کانوں سے خون روا ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں، گر گر کے اٹھ رہے ہیں، اٹھ اٹھ کے گر رہے ہیں، گر گر کے اٹھ رہے ہیں، یہ حال دیکھ کر خود زینب بھی نوحہ خواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، کوئی بتاؤ لوگوں کیا دے جواب عابد، کوئی بتاؤ لوگوں
عابد کی ہے وراثت، زینب کی ہے یہ سنت، عابد کی ہے وراثت، جو لکھ رہا ہے ماجد عامر جو نوح خواہ ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، سب گھر اجڑ گیا ہے، منظر دھواں دھواں ہے، منظر دھواں دھواں ہے، منظر دھواں دھواں ہے۔ ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، شام راہ شام، شام راہ شام، شام راہ شام، بردا غم زدہ بیبیاں ہیں اور محو فغاں ہیں ایمان، باب ساعت پہ آئی جو زینب کانپ کر رہ گئی شاہزادی، دیکھ کر قیامت کا منظر تھام کے دل تڑپ کے سہا دی، اب تو آجا میرے شیر غازی، دو قدم پہ ہے دربار شام، چیخ کر آسمان رو رہا ہے، پھٹ رہا ہے زمین کا کلیجا، ہم سے دیواروں پر تھر تھرائے کانپ اٹھا ہے ایک ایک نیزہ، گر کے سر خاک پر رو رہے ہیں، سن کے بلوے میں زینب کا نام، شرب کچھ تو کرو شام والوں، انتہا ہو گئی بے حسی کی، جس محمد کا پڑھتے ہو کلمہ اس محمد کی آئی ہے بیٹی، اس پہ سب کر رہے ہیں جفائیں، کوئی کرتا نہیں ہے سلام، ایک بچی پہ ہے سب کی نظریں اور چہرے پہ ہے ایک اداسی، ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہی ہے دختر شاہ مالا ہے پیاسی، کوئی تھوڑا سا پانی پلا دے مرنا جائے کہیں تشنہ کام، چار جانب ہے اہل تماشا اور سہمی ہوئی بیبیاں ہیں، آج کوئی نہیں ہے سہارا، ہائے شہزادیاں بے امان ہے، بین سن سن کے سیدانیوں کے خون روتے ہیں شاہ انام، آج بھی دے رہا ہے گواہی خون میں ڈوبی راہوں کا منظر، شام کا حال کیسے بیاں ہو، تھا سفر وہ قیامت کا گوہر، صبر کرتے رہے غم کے مارے، ظلم کرتی رہی فوج شام، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ آج
ادھر بلیک برن میں جلوس تھا سید الشہداء کا، جو اینول سالانہ جلوس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزاداروں کے، ان ماتمداروں کے اور ان کی عزاداری ماتمداری ہم سب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور سید کونین سلام اللہ علیہ کو ہم سب پہ راضی اور خوشنود فرمائے، اور یہ عزاداری ماتمداری ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے. عزاداری ایک بہت بڑی بیداری ہے، اور زمانے کے یزیدوں کے خلاف ایک بہت بڑی للکار ہے. اور عزاداری کے جو مقاصد ہیں وہی ہیں کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مقاصد ہیں، اور وہ مقصد خود بتایا گیا کہ میرے مدینہ سے نکلنے کا مقصد اصلاح ہے، اور امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور سیرت علوی اور سیرت نبوی ہے. اور یہی چیزیں ہم اس عزاداری میں بھی اور اس ماتمداری میں بھی ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اصلاح کے لیے ہے، ریفارمیشن کے لیے ہے. ہمیشہ اس میں ظلم نہیں ہے، بربریت نہیں ہے، کسی قسم کا فساد نہیں ہے، کسی قسم کی جو شدت ہے، تشدد ہے، ڈاگمیٹک ویوز ہیں، ریڈیکلائزیشن ہے، وہ نہیں ہے. وہی عزاداری بذات خود دنیا کے مظلوموں کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور زمانے کے جتنے بھی یزیدی ہیں، ظالم ہیں، ان کے خلاف ایک قسم کا احتجاج ہے. اور وہ عزاداری اور آج کل کی اس وقت کی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں مظلوموں کی یاد ہے، غزہ کے سلسلے میں اس وقت دیکھیں جو صورتحال ہے، فلسطین کے سلسلے میں دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے. اور یہ عزاداری ہمیشہ ہمیں مظلوموں کی یاد دلاتی ہے، اور مظلوموں کی حمایت کا درس دیتی ہے، ظالموں کے خلاف نفرت کا اعلان بتاتی ہے. اور ہم جہاں پہ بھی دنیا میں مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں پہ بھی ظالم ہیں، اس وقت بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان ہو، ہم سب کے خلاف یہ عزاداری کر کے ان کے خلاف اپنے احتجاج کو بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کے مظلوموں کو سید الشہداء کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرمائے، اور زمانے کے جتنے ظالم ہیں اللہ ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وارث حقیقی امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان تطہیر کی پلی تھی بازار کا سامان یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا یہ سوچ کے سجاد کا دل خون
تفسیر بیردا تھی، میزے پہ تھا قرآن، کیسے اٹھائیں لاش کو مظلوم چل دیے، شبیر کی ضعیفی، اکبر سا نوجوان، کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں، مر جائے گی بازار میں، ہے آج میری ماں، فقر قلیل آپ کی ہمت کو ہے سلام، پھل کھینچنا پسر کا ہوتا نہیں آسان، ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی ہے بہن، آؤ میری مدد کو، عباس ہو کہاں، یثرب سے جو امیر چلا تھا عاشور کو، کربل میں وہ لٹا ہے، رسالت کا کاروان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج بلیک ورلڈ میں جو ایک جلوس ہوتا ہے ہر سنڈے کو، آج یہاں ہوا جلوس، اور اتفاق سے آج یہاں پر 24 محرم ہے اور کل کو 25 محرم الحرام ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا بھی دن ہے، اور یہ وہ بیمار امام ہے، مظلوم ہے، کہ جسوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو، شہادت کو زندہ رکھا ہے، اور بہت سارے مصائب برداشت کیے۔ بیمار کلبرا کے نام سے یہ مشہور ہوتے ہیں زین العابدین علیہ السلام، اور یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ یہ عظمت اسلام کے پروردگار ہیں، اور یہ مولا شبیر کے آغاز کا
انجام ہے اور امام باقر سے لے کر امام آخر تک سارے معصوم اماموں کے امام ہے. تو آج اسلام زندہ ہے ان کے باپ کی قربانی کی وجہ سے، اور امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں جا کر، اور وہ زندہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک یہ دین اسلام. اور انہی کی وجہ سے، باپ بیٹے کی وجہ سے، معصومین کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی ذکر زندہ ہے، دین اسلام بھی زندہ ہے، شریعت رسول بھی زندہ ہے. اور یہ جو عزاداران ماتم کر رہے ہیں یہ اپنے عزاداری سے ذکر معصوم کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اے حسین میں تیرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھوں گا. انشاءاللہ ذکر حسین، عزاداری حسین، دین اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، اور حسین کا نام بھی زندہ رہے گا. یزیدیت مردہ رہے گی، حسین زندہ باد رہیں گے. بہت مہربانی، شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I begin in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. And we are here in the city of Blackburn to commemorate the shahadat of our beloved fourth Imam, Imam Zain al-Abidin, Sayyid al-Sajidin alayhi salam. In this procession, Matamdari, Azadari is vital, and every single person that has attended, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive his sins, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept their azadari. Mourning for Imam Hussein alayhi salam, as Imam Rada alayhi salam states, that there should be no tears that trickle down the cheeks of a mu'min except for Aba Abdullah al-Hussein. And the remembrance of Aba Abdullah al-Hussein, Imam Hussein alayhi salam, is vital upon every mu'min believer, every mu'mina. And throughout the days of Muharram, we should reflect upon the tragedy of Karbala, the way that Imam Hussein alayhi salam taught every lesson, every footstep of his way, every journey, that step that he took on the journey to Karbala from Medina was a lesson for all of us. And inshallah, because we live in the West, because we live in a society where everything around us is westernized, yet when we come out on the streets, we show our gratitude, we show our commemorations, we show our love for the Imam of our time, Imam Sahib al-Asr wal-Zaman, for his grandfather Imam Hussein alayhi salam. And we want to teach, and we want to show, and we want to emphasize and highlight upon why we are here. Imam Hussein alayhi salam was not only thirsty on the day of Ashura. The holy household of Imam Hussein alayhi salam was not only thirsty on Ashura. No, yet there was a bigger picture, there was a bigger stand, and that was أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي Ali ibn Abi Talib, that I want to enjoin the good and forbid the bad, and I stand for the seerah and the legacy of my grandfather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and my father Amir al-Mu'mineen. So we here now denote and we realize here that Imam Hussein alayhi salam had a mission to fulfill, and that mission was to not only carry the flag of his household, no, to carry the flag of Islam. And today we realize that after 1400 and odd years that we are here, Ya Imam Hussein alayhi salam, we want to sail the ship of salvation, and we want you, Ya Imam Hussein alayhi salam, to hold us firm, and with every might, with every submission, with every niyyah and intention, we are with you, Ya Imam Hussein alayhi salam. Now the mission and the message of Imam Hussein alayhi salam, we have to prolong. The Imams alayhi salam throughout their lives gave their lives away just to for us now after so many years to revive that mission. But it is our duty to carry on that legacy in our
because Imam Hussein alayhi salam on the eve of Ashura stated that inni uhibbu salat, that I love to pray salat, I love to stand in prayer, perform ruku, sujood, prostration. I love that kind of atmosphere, I love that kind of actions. So we have to make sure within ourselves that we carry on that legacy. And like it stated that 2 units of a mu'min believer, khalisatun, with pure intention in the eyes of Allah, that will grant you Jannah. And Imam Hussein alayhi salam will grant you Jannah. And Imam Hussein alayhi salam and Imam Hassan alayhi salam, Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah, they will inshallah open the doors for you. And we inshallah once again would like to say and emphasize upon the message of Imam Hussein alayhi salam inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.